السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر کامیاب فرمانے کے لیے اپنے پیارے اور لاڈلے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ایسے عظیم الشان اعمال عطا فرمائے کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت دونوں جہانوں کے اندر کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں، من عمل صالحا، کہ جو نیک عمل کو اختیار کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے مردوں میں سے ہو چاہے خواتین میں سے ہو، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص نیک عمل کو اختیار کرے گا اور وہو مؤمن، ایمان والا بھی ہو، مومن بھی ہو، مسلم بھی ہو، کلمے والا بھی ہو، اور کلمے والا انسان، مومن انسان، مسلم شخص جب وہ عمل کو اپنائے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عمل صالح کو اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، صرف ایک شرط ہے کہ وہ مؤمن، وہ ایمان والا ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، اور تقوی والا ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مومن کے عمل صالحہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ دنیا کے اندر ہم ایسے مومن بندے کو جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو اپنا کر زندگی بسر کر رہا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے مومن شخص کو ہم دنیا کے اندر مبارک زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ اب یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ یہ مبارک اور معطر زندگی ہے کیا؟ خواتین و حضرات، ہر شخص یہ چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر انسان کی یہ چاہت ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جیے۔ ہر شخص کی یہ چاہت ہے کہ وہ راحت کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ عافیت کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ ہر انسان کی، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، خواہش ہے کہ وہ پرسکون عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ شہرت والی، عزت والی، مقام والی اور خوشحالیوں والی، وسعتوں والی، رحمتوں اور برکتوں والی زندگی بسر کرے۔ لیکن خواتین و حضرات سنیے،
کہ یہ پاکیزہ اور مبارک عزت والی، راحت والی، عافیت والی، خوشحالیوں والی، راحتوں، رحمتوں، برکتوں والی زندگی اللہ رب العزت کسے عطا فرما رہے ہیں اور کس بنیاد پر عطا فرما رہے ہیں؟ وہ ہے بنیاد عمل صالح، بنیاد ہے ایمان کامل، اور بنیاد ہے پکا ایمان والا ہونا۔ اسی لیے اللہ فرما رہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو نیک عمل کو اپنا لیتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، لیکن ایمان والا ہونا شرط ہے، وہو مؤمن، اور وہ ہے بھی مومن، وہ ہے بھی مومنہ۔ ایسے لوگ جو مومنین ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، مومنات ہیں، ایسی خواتین، ایسی عورتیں، ایسی بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو ایمان والی ہیں، مومنات ہیں، اللہ رب العزت ایسی مومنات عورتوں کے ساتھ، ایسے مومنین مردوں کے ساتھ اللہ رب العزت یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے ہو اگر تم، ایمان والیاں ہو اگر تم، اور نیک اعمال کو اپنائی ہوئے ہو تم، تو پھر سن لو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ پاکیزہ زندگی، یہ مبارک زندگی، یہ عزت والی زندگی، یہ خوشحالیوں والی زندگی، یہ راحتوں والی زندگی، یہ معطر اور پاکیزہ زندگی پھر اے ایمان والوں اور ایمان والیوں، اے عمل صالحہ کو اختیار کرنے والے مرد و خواتین، یہ زندگی بس تمہارے ہی لیے ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں عزت والی زندگی گزارنے کے لیے اپنے احکامات عطا فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت جہاں پر اعمال کی بنیاد پر بڑے بڑے وعدے فرما رہے ہیں، وہاں اپنے نبی رحمت کی آیات مبارکہ کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تم اگر زندگی کسی کے طریقے پر گزارنا چاہتے ہو، کسی کی نقل اتار کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور کسی کی پیروی کر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کی مبارک زندگی یہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ آؤ میرے حبیب کی زندگی کو اپناؤ، دنیا کے اندر بھی بہاریں قائم تمہاری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ فرما دے گا، عزتیں قائم فرما دے گا، عافیتیں، حفاظتی نظام اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے سرخرو فرمائے گا۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں آئے گا، غلامی میں آئے گا، اتباع اختیار کرے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر سرخرو فرمائے گا۔ یہی سب سے نسخہ کیمیا ہے، یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ آج ہم طرح طرح کے وظائف، اوراد، ذکر، اذکار زندگی سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، کرنے بھی چاہیے، اپناتے ہیں، اپنانے بھی چاہیے۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، اعمال کے اندر، وظائف اور اوراد کے اندر، اذکار کے اندر، مسنون دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بہنوں، خواتین و حضرات، ان اعمال کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے
اور سچے جو ہے غلام بن کر جو ہے زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیں. پھر اس کے ساتھ کوئی سا بھی ذکر کر لیں، کوئی سی مسنون دعا کر لیں، پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو ہے وظیفہ پڑھ لیں، کوئی سا ورد کر لیں، اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا. تو خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا یہ مہینہ گزر رہا ہے. آج الحمدللہ 18 رمضان المبارک ہے، ماشاءاللہ 18واں روزہ ہے، اور جمعۃ المبارک کا یہ عظیم دن ہے. میدان بدر جو سجا تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور 17 رمضان المبارک تھا، 17واں روزہ تھا، اور جمعہ دن تھا، جمعے کا دن تھا. اور یہی مہینہ مارچ کا مہینہ تھا، 11 مارچ 2 ہجری. تو یہ بڑے مبارک گھڑیاں ہیں میرے بہنوں، میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے یہ بڑی عظیم ساعتیں ہیں. آئیے ہم اپنے اللہ کو منائیں، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منائیں. جب اللہ کے رسول مانیں گے پھر دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی. آج کا جو سب سے بہترین وظیفہ ہے، جو عمل ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد ایک ہی جگہ متعین کر کے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور یہ آیت مبارکہ پڑھیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. انشاءاللہ تعالی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنے مصائب ہیں، اور جتنی تنگیاں ہیں، جتنے رزق کے دروازے بند ہیں، جتنے رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے، بہن بھائیوں نے، اور محلے داروں نے، بستی والوں نے، لوگوں نے، دنیا والوں نے تم سے رخ پھیر لیا ہے، یہ وظیفہ آج کر لیجئے. 313 مرتبہ اس کو پڑھیے، فقط 313 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیے: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو جو ہے پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ جو ہے ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے کھول دیں گے، عزت کے خزانے کھول دیں گے، عافیتوں کے، حفاظتوں کے، برکتوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے دہانے کھول دیں گے. دنیا بھی سنورے گی، اور اجر کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت بھی سنواریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.